نے کہا بین امریکا و نہی کا. اب توجہ سے سنیے گا. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ والی محبت اولیاء والی محبت اولیاء کا. یا رسول اللہ علی کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے یا رسول اللہ آپ کے دوستوں سے محبت کرنا. یا انوار مصطفیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے؟ حضور رفیق ملت کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے؟ والی محبت اولیاء کا و نصرت اصفیاء کا و نصرت اصفیاء کا و مجاہدت اعداء کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی زندگی کے یہ سارے مقاصد ہیں. جو آپ کا دوست ہو اس سے محبت کرو, جو آپ کا دوست ہو اس سے ارے بھائی آپ کو یہ جو اسٹیج سے پڑھ رہا ہوں رب میں سب کہہ رہے تھے اتنے عرصے سے ان کے پوسٹ چل رہے ہیں, ان کی تقریبات چل رہی ہیں. ارے حضور رفیق ملت نے تو کسی کو جا کے نہیں کہا, ارے سب نے اپنی محبت سے کیا نا. بولیے یہ سب نے اپنی محبت سے کیا نا. یہ ایمان کی نشانی یہی تو ہے, رسول اللہ سے محبت کرنا, رسول کی آل سے محبت کرنا, رسول کے صحابہ سے محبت کرنا, اور حضور کے یاروں سے محبت کرنا. وہ مجاہدت اعداء کا. اور یا رسول اللہ کی زندگی کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کروں. جو گستاخان رسول ہیں, جو گستاخان رسول ہیں, ان سے لڑنے کا ناس کہاں سے ملا؟ وہ رفیق ملت رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی سے ملا. والی ومجاہدت اعداء کا. پھر آگے فرماتے ہیں ولولا ذلک, اگر یہ مقاصد نہ ہوتے, اگر علی کی زندگی کے یہ مقاصد نہ ہوتے, لما احببت ان اعیش فی هذه الدنیا ساعۃ واحدہ, علی ایک لمحہ بھی دنیا میں سانس نہ لیتا. علی دنیا میں ایک لمحہ سانس لینا بھی گوارا نہ کرتا. تو میں یہی بات کر رہا تھا نا, علی سے اتنا کہتے تھے ردیت یا رسول اللہ, تو بات ختم ہو گئی تھی. حضور نے پوچھا تھا راضی ہو بستر پر سونے کے لیے, اس کی قسمت میں فدا تخت شہید کی راحت, خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو. یہ بستر آج عام بستر تو نہیں ہے, ارے یہ بستر وہ بستر ہے جو زندگی عطا کرتا ہے. آج بھلے دشمنوں کی نظر میں ہو, آج بھلے ان لوگوں کی نظر میں ہو جن کے ہاتھوں میں تلوار ہے, لیکن جس کو مصطفیٰ کے بستر پہ سونے کی عادت ہو گئی, جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین جہاں پہ لگے, نقش مصطفیٰ جہاں پہ لگے, جہاں وہاں کو سونے کی عادت ہو گئی, جو وہاں پہ سویا اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی, ان کو زندگی عطا فرما دی. اچھا ٹھیک ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کر دیا, اپنی باتوں کا اظہار کر دیا, لیکن یہ تو وہ دربار ہے نا, اس صرف جذبات پہ اظہار پہ نہیں, وہ اسی وقت عنایت بھی تو کر دیتا ہے. فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں, توجہ فرماتے ہیں. وقال یا ابا حسن قد قرأ علی کلامک هذا الموکلون باللوح المحفوظ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تو نے کہا نا, اس کی تصدیق مالا اعلیٰ نے کر دی ہے. وہ جو ہے کہ نہیں سکے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں نے بڑی تیاری کی تھی, آصف نے چھپنے سے مجھے فون کیا تھا, میں نے کہا پھر پتہ چلے کہ انوار مصطفیٰ کے کمال کیا ہوتے ہیں, یہاں کی برکات کیا ہوتی ہے, ان کے ٹکڑوں کی لذت کیا ہوتی ہے, اور ان کی ٹکڑوں کی خاصیت کیا ہوتی ہے, ان کے ٹکڑوں میں وہ کیا جاذبیت ہے. میں چاہتا ہوں اللہ رب العزت اسے قائم و دائم رکھے. 4 مفتیان کرام بیان تک یہاں پڑھایا کرتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ فرمائے, قد قرأ علی کلامکم هذا الموکلون باللوح المحفوظ. اے علی جو تو نے کہا نا, یہ مالا اعلیٰ نے اس کی تصدیق کر دی ہے, تو نے دل سے کہا, تو نے محبت سے کہا, تیری باتیں بڑی سچی ہیں. قد قرأ علی کلامکم وقرأوا علی ما اعد اللہ لک فی ثوابہ من دار القرار. اے علی, اللہ نے پھر تیرے لیے ثواب جو آخرت میں رکھا ہے وہ کیسا ثواب ہے, تیرے ان الفاظ کی وجہ سے, تیری اس محبت کی وجہ سے. وہ کون سے ہے, وہ کون سے ثواب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لم یسمع بمثل السامع, کسی کان نے ان اجروں کے بارے میں سنا ہی نہیں جو اللہ اپنے نبیوں, اپنے نبی کے غلاموں پر اللہ جو کمال ان کو عطا کرتا ہے, جو ثواب ان کو عطا کرتا ہے. حضور
باتیں تو بڑی کرنا چاہتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ حضور سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھیجوں، لیکن ٹائم کا اختصار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے مدرسے کے پروگرام ہوا کرتے تھے اور ہم نیچے بیٹھ کے حضور کی بلا مفتی صاحب سے سنا کرتے تھے، ان سے بھی تو سننا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے چند معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ مفتی صاحب آپ کے صاحبزادگان حضرت بھائی مداثر صاحب، ان کے صاحبزادگان خالد مساجد صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر حضور رفیق ملت سے پیر بن کے بیٹھ جاتے اور اپنی اولاد سے یہ کہتے کہ بھی آپ نے بس تبرک ہی حاصل کرنا ہے اور آپ صرف سجادہ نشین ہی بن کے بیٹھ جائیں، گدی نشین ہی بیٹھ کے بیٹھ جائیں، تو پھر یہ بھی کام اچھا ہی تھا، لیکن انہوں نے اپنی ساری اولاد کو رسول اللہ کے راستے میں چلا دیا۔ وہ بیٹیاں ہوں، وہ بیٹے ہوں، وہ پوتے ہوں، وہ نواسے ہوں، سب کو رسول اللہ کا ایسا عشق چڑھا ہے کہ سب جو ہے اس فیلڈ کے اندر ہے، اس ادارے کے اندر ہے۔ ہر الحمدللہ آپ بھی کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سارے کمالات، یہ ساری کرامتیں حضور رفیق ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں، یہ ان کی نوازشیں ہیں، ان کی عنایات ہیں۔ اللہ رب العزت اس خان والے پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ان کو قیامت تک ایسی شانیں عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔